الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الصلوات والرحمة محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانتے نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی، جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عظام خصوصاً سادات عظام اور جو جس طرح سے اس فرش عظام کی خدمات میں مصروف رہا اور ابھی تک مصروف ہے، ان کی عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المؤمنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی عمل سے ہو، جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب الاصل والامن والزمان ہے، وہ جو حقیقت یوم الجمعہ ہے، وہ جو مالک خطبہ جمعہ ہے، وہ جو امام صلاۃ جمعہ ہے، وہ جو مالک روز عاشورہ ہے، وہ جو وارث یوم غدیر ہے، وہ جو مالک روز مباہلہ ہے، وہ مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائے اور علم عباس لہرا کر یہ صدا دے اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر فضائل علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. آج کی اس سالانہ مجلس عزا کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل سے سورہ اسراء سے دو مسلسل آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور آیات اتنے مشہور ہیں کہ ہر کسی کو اگر عربی کے ساتھ یاد نہ بھی ہو تو ترجمہ ذہنوں میں ضرور محفوظ ہوگا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 اور 81. پروردگار عالم اپنے حبیب محمد کی ایک دعا کا ذکر کر رہا ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ دعا بھی مصطفیٰ نے خود نہیں مانگی بلکہ وہ کہہ رہا ہے وَقُلْ کہہ دیجئے
ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے حبیب آپ دعا مانگیے، آپ کہہ دیجئے، آپ مجھ سے یہ دعا کر دیجئے کہ اے اللہ میں جہاں جاؤں سچائی کے ساتھ جاؤں اور جہاں سے باہر آؤں سچائی کے ساتھ آؤں، اور اس سچائی کی دلیل کے طور پر مجھے اپنے لدن میں سے ایک بہترین مددگار عطا فرما۔ بہت ساری آیات یہاں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ کون سی آیت ہو کہ جس پہ گفتگو ہو، تو پھر میرے چھوٹا بھائی ہے تاثیر، اس نے بھی خیبر کا قصیدہ پڑھا، اوپر سے بھائی غلام عباس نے بھی خیبر کی ربائی پڑھی، تو پھر میرا بھی دل ہے کہ دو جملے آج خیبر کے میں بھی پڑھوں، لیکن وہ خیبر مجھے نہیں پڑھنی جو آپ نے سنی ہے، اس سے پہلے ذرا مجھے دو جملے قرآن سے کہنے تاکہ پھر آسانی ہو اور ہم ذرا سا اگلے آدھے گھنٹے میں جو فضائل ہے اس کی منزل کی طرف سفر شروع کریں۔ ابھی مائک کا سٹینڈ بڑا ہے، اگر قریب بیٹھے ہو کو یا دور والوں کو چہرہ کہیں نہ بھی دکھائی دے سکے تو آواز آپ تک ضرور پہنچے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل، اور جب وہ سلطان نصیر آئے گا تو ہوگا کیا؟ پھر حق آئے گا اور باطل بھاگ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سنبھال رہے ہیں، جب وہ بہترین مددگار مصطفیٰ آئے گا تو حق آ جائے گا اور باطل بھاگ جائے گا، چونکہ باطل کو تو فرار ہی اختیار کرنا ہے، چونکہ باطل کو تو بھاگ ہی جانا ہے، چونکہ باطل کو تو دفع ہی ہونا ہے، چونکہ باطل کے مقدر میں تو رسوائی ہے، چونکہ باطل کے مقدر میں تو ذلت ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل ہے اور باطل ہمیشہ ذلیل ہی ہوتا ہے۔ آپ جی سب سلامت رہیے، آیت کا اتنا اچھا استقبال ہے تو پھر آگے دیکھیے کہ ہوگا کیا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ نبیوں کے سردار کی دعا ہے، یہ 1.25 نبیوں کے آقا کی دعا ہے، یہ اس کی دعا ہے کہ جو خود ہی دعا ہے، یہ اس کی دعا ہے جو مالک کی دعا ہے، یہ اس کی دعا ہے کہ جس کے وسیلے سے ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ اس کی دعا ہے کہ جو نبیوں کی دعا ہے، یہ اس کی دعا ہے جو مالک کی دعا ہے، یہ اس کی دعا ہے، یہ خالق کی دعا ہے، یہ اس کی دعا ہے۔ ابھی دعا کی دال نہیں تھی، یہ تب بھی نہیں تھا، یہ تب بھی نہیں تھا، یہ اس شہنشاہ معظم کی دعا ہے، یہ اس شہنشاہ معظم کی دعا ہے اور عام دعا نہیں۔ اللہ نے بڑے نبیوں کی دعائیں قرآن میں لکھی، کم از کم اللہ نے 11 انبیاء کی دعائیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، مگر مصطفیٰ کی اسی ایک دعا سے ملتی جلتی ایک کاپی موسیٰ نے بھی کرنے کی کوشش کی۔ بڑی توجہ ہے، جناب موسیٰ نے بھی ایک دعا کی جو اسی دعا کی کاپی تھی، مگر موسیٰ کی دعا اور ہے، محمد کی دعا اور ہے۔ موسیٰ کوہ طور کے دامن میں کھڑے فرما رہے تھے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھلے، میرا عمل آسان ہو تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ آئے۔ یہ موسیٰ کی دعا ہے، مگر اس سے پہلے اللہ نے یہ نہیں کہا قل ربی شرح لی صدری، موسیٰ تم کہہ دو کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، چونکہ موسیٰ کو دعا کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کو دعا کی ضرورت نہیں، مگر وہ چاہتا ہے
کہ وہ تو پہلے آئے تھے، یہ تو بعد میں ہے۔ تورات میں فکر لکھا ہے بھائی غلام عباس، موسیٰ نے ایک دن بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا یہ میرے ساتھ کون ہے؟ کہا آپ کا بھائی ہارون ہے۔ کہا ہم دونوں کو اپنی نبوت کی قسم جو آنے والا ہے نا آخری، کاش ہم اس کا دور پاتے تو اس کی جوتی کے تسمے سیدھے کرتے۔ تو پھر میں جملہ زیادہ اچھے طریقے سے پہنچا پاتا، لیکن قبول فرمائیے گا بڑا فرق ہے موسیٰ اور مصطفیٰ میں۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا چلے، اگر آپ تیار بیٹھے تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک فکرہ اور کو، موسیٰ کہاں جا کے کہتے تھے؟ طور کے دامن میں، رب شرح لی صدری، شب عاشور، آقا حسین کے خیمے کے باہر، عشق حسین کے کعبے کے حاجی، حبیب جون اور بریر عابس کعبہ عشق حسین کا طواف کرنے لگے۔ یعنی یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے عباس کے ارد گرد اور پوچھنے لگے اے ہمارے مولا عباس، آقا حسین نے ہمیں خیمے میں بلایا ہے تو کہا تمہیں مبارک ہو۔ کہا مبارک کیسی؟ کہ وہ دیکھو حبیب اور جون بریر عابس ابراہیم نوح عیسیٰ موسیٰ باہر ہیں، تم اندر جاؤ گے۔ بس یہاں سے بالکل ٹھیک ہے، ای کو بھلے ایک پوائنٹ اور کم کر دیجیے لیکن والیوم یہاں ٹھیک ہے۔ تم اندر جاؤ، اب ٹھیک ہے۔ وہ باہر کھڑے اگر جائیں گے تو صحیح، پر اے عاشق جمال الہی ہمیں بتائیے ادب کیا ہے حسین کے خیمے میں حاضر ہونے کا؟ کہ موسیٰ طور پہ کیسے جاتا تھا؟ حبیب کہتے ہیں وہ دامن میں کھڑا ہو کے کہتا تھا ربی شرح لی صدری۔ جاؤ حسین کے خیمے کے باہر ہاتھ اٹھا کے کہو ربی شرح لی صدری۔ بڑی توجہ فرمائیے گا بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری۔ یہ موسیٰ کا طریقہ ہے، یہ موسیٰ کی دعا ہے۔ اور کسے مانگا موسیٰ نے دعا میں؟ کہ میری زبان کی گرہ کھول، میرے سینے کو کشادہ کر، میری شرح صدر ہو تاکہ میں اپنی بات لوگوں تک پہنچاؤں۔ اور اللہ یہ تب تک ممکن نہیں ہوگا وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مجھے ایک وزیر عطا فرما جو میرے خاندان میں سے ہو، من اہلی، خاندان میں سے، محلے والوں میں نہیں۔ بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ فرمائیے گا، وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اور خاندان میں سے بھی شمشیر بھائی عام بندہ نہیں، میرا بھائی ہارون ہو، میرا بھائی ہارون ہو جو میرا وزیر بنے، کیونکہ موسیٰ کا وزیر، موسیٰ کا بھائی سلیمان کا وزیر آصف بن برخیہ، سلیمان کا بھائی یحییٰ عیسیٰ کا وزیر، عیسیٰ کا خالہ زاد بھائی، چھوٹے چھوٹے نبیوں کے وزیر تو بھائی ہو، اور جو سب سے بڑا نبی ہے سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ بڑی جلدی بھائی میں مقصد کی طرف پلٹوں تو اب مصطفیٰ نے دعا مانگی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے سلطان نصیرہ عطا فرما، اپنے لدن میں سے عطا فرما، جو میری سچائی پر دلیل بنے، جس کے آنے سے حق آ جائے باطل چلا جائے، چونکہ باطل کو تو بھاگنا ہی ہے۔ مجلس شروع ہونے کے
بعد فضائل کا پہلا فکرہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا مجھے قرب میں سے دے، کہا مجھے اپنے لدن میں سے دے۔ ایک مومن نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کا علم رسالت ہے یہ کہاں سے آیا؟ کہ یہ علم لدنی ہے۔ کہ علم لدنی کیا ہے؟ کہ جو ذات الہی سے نکلا اور سیدھا میرے سینے میں آیا وہ علم لدنی ہے۔ پتہ چلا لدن پاس کو نہیں کہتے، لدن ذات میں سے نکلنے کو کہتے ہیں۔ یہ انگوٹھی میرے قرب میں ہے، یہ ہاتھ میرے لدن میں ہے۔ انگوٹھی اتر سکتی ہے، پہنی جا سکتی ہے، ہاتھ اتر نہیں سکتا۔ مصطفیٰ نے کہا مجھے سلطان نصیر تیرے قرب سے نہیں تیرے لدن میں سے چاہیے۔ تو اس کی آواز آئی محمد وہ اللہ جس کے ہاتھ یہ اللہ، جس کی آنکھیں اللہ، جس کا چہرہ وہ سلطان نصیر چاہیے جو تیرے پاس سے نہیں، جو تیری ذات میں ہے، تیرے لدن میں سے ہے۔ کہ وہ سلطان نصیر دوں گا جس کے ہاتھ ید اللہ ہوں گے، جس کی آنکھیں عین اللہ ہوں گی، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہوگا، وہ پورا کا پورا نفس اللہ ہوگا، اس کے ہوف شفت عین اللہ ہوں گے، اس کا پہلو جم اللہ ہوگا، وہ قدرت اللہ بھی ہوگا، وہ مشیت اللہ بھی ہوگا، وہ آیت اللہ العظمیٰ بھی ہوگا۔ وہ سلطان نصیر محمد میں آپ کو دوں گا۔ اور مزے کی بات وہ خالی سلطان نصیر نہیں ہوگا، وہ سلطان نصیرن ہوگا۔ جا کر قرآن کھولنا، ابھی اگر جعفریہ کالونی کی اس مسجد و امام بارگاہ میں ہے تو ممبر پہ لے کے آئیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 کے آگے جہاں سلطان نصیرہ پر ختم ہو رہی ہے تو وہاں کوئی اور نہیں بلکہ وہاں دو زبر ہیں، سلطان نصیرن۔ اسے کہتے ہیں نون تنوین، دو زبر دو پیش دو زیر۔ جس نے کبھی نورانی قاعدہ بھی پڑھا ہے، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ جہاں نون تنوین آ جائے تو سیغہ صرف حال کا نہیں، ماضی میں بھی ہے، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی ہے۔ محمد مصطفیٰ اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ جیسے تو غفور ہے، بخشنے والا، اگر غفورن ہو گیا کل بھی بخش رہا تھا، آج بھی بخش رہا ہے، ہمیشہ بخشتا رہے گا۔ جبار زبردست، جبارن کل بھی زبردست تھا، آج بھی زبردست ہے، آئندہ بھی زبردست نہیں رہے گا۔ اللہ سلطان نصیر نہیں، سلطان نصیرن، جو کل بھی مددگار تھا، جو آج بھی مددگار ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ ہمیشہ مجھے رہے، جو کل بھی بڑی توجہ فرمائیے گا بھائی، یہ خالی سلطان نصیر نہیں، یہ سلطان نصیرن ہے۔ اس میں دو زبر ہیں، یہ کل بھی مددگار تھا، یہ آج بھی مددگار ہے، یہ ہمیشہ مددگار رہے گا۔ اگر سادات عزام مومنین کرام مشترک ابھی بھی کسی کو نون تنوین سمجھ نہیں آئی تو ایسے آئے گی جیسے آنے کا حق ہے۔ وہ جہاں دو زبر آ جائیں، کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کبھی مصطفیٰ نے 40ویں رات خیبر میں کہا لو کی انا رائتن خدم رجلن کرنارن خیر فرارن۔ ایسے نہیں، اگر یہ جملہ ایسے سننا تھا تو پھر میں بظاہر براہ راست بھی یہ کہتا تو وہی سے بات شروع کرتا۔ میں نے 20 منٹ کی تمہید اس لیے کی تاکہ تمہیں وہ جملہ سناؤں کہ جس کے لیے میں نے پیچھے سے 15 آیتیں پڑھتے ہوئے آیا اور آ کر تمہارے حوالے نتیجہ دینے لگا ہوں۔ لو بِأَنَّ رَعْيَةً کل علم مرد کو دوں گا، رعیت نہیں، رعیتاً وہ علم جو کل بھی علم تھا۔ ایسے سنو کبھی فکر آؤ تو پھر میں آگے بھی پڑھوں۔ رعیتاً
جو کل بھی علم تھا آج بھی علم ہے کل بھی علم ہوگا رجل اسے دوں گا جو کل بھی رجل تھا جو آج بھی رجل ہے جو ہمیشہ رجل رہے گا پورا ساؤنڈ سسٹم ہی خراب ہے مگر میں پھر یہاں پڑھنے لگا ہوں رجل جو کل بھی رجل تھا جو آج بھی رجل ہے جو ہمیشہ رجل رہے گا کرنارن جو کل بھی لڑتا تھا جو آج بھی لڑے گا جو ہمیشہ لڑے گا خیر فرارن اسے نہیں دوں گا جو کل بھی بھاگا تھا زندہ یہ بیان بھائی یہ بیان جعفر کرنے کا ذرا سارے سمجھانا خیر فرارن بھائی نبی کے کلمات تھے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ زبان سے باقی شرطی کہا کل علم اسے دوں گا جو کل بھی لڑتا تھا جو آج بھی لڑتا ہے جو ہمیشہ لڑتا رہے گا کیوں ہوئی خیبر کیوں پھنسے 39 دن مسلمان یہ نہیں نعت علی پڑھی خیبر میں آئے مرحب کو مارا دروازہ اکھاڑا یا علی مدد ہجری میں خندق ہوئی 7 ہجری میں خیبر ہوئی ان 2 سال میں کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ کافر واپس پلٹے چونکہ خندق کی جنگ میں بھائی علماء لفظ نہیں حرف پہنچانے لگا اگر اس ٹائم ظاہر نہ کرتے کیا 2 سال میں ایسا کیا ہوا 5 ہجری میں خندق ہوئی 34,000 کا لشکر یزید کا صدر داداؤ لے کر آیا خندق کی جنگ عبد الملک کی موت پر ختم ہو گئی 34,000 خندق والے لشکر کفار میں 6 قبیلے یہودیوں کے تھے انہوں نے دیکھا جنگ سے محمد نہیں ہارے گا کیونکہ وہاں علی ہے تو ہم کوئی اور کام کریں ایک جملہ جو سنتے جائیے گا اور بزرگ خصوصاً جب تک زندگی ہے میرے حق میں دعا کر دیجیے ان 2 سالوں میں یہودی قبائل سے 2 جنگیں ہوئی جنہیں لکھتے ہوئے تاریخ اسلام کے ہاتھ بڑے کام کر رہے تھے محرر کا قلم تھرتھرا رہا تھا ضرورت ہی نہیں پڑی ان 2 جنگوں کو لکھے ایک غزوہ بنو قریظہ ایک غزوہ بنو نضیر لکھتے نہ ان جنگوں کا حال نہیں لکھ سکے کیونکہ 2 جنگیں تھیں جن میں اکیلا علی مر گیا ہے ہمیشہ سے نبان رہے ایک رہنار کی طرح مجھے لیکن یہ فضائل سن کے جانا ان 2 جنگوں میں صرف مولا اکیلے گئے اور یہودی قبائل کا خاتمہ کر کے آئے تو اب 7 ہجری تک جانا 7 دن یہ سمجھ آ گئی کام ایسے نہیں بنے اور مجھے بھی سمجھ آ گئی اب کام ایسے نہیں بنے گا اب میں وہ سنوں جس پر پہلے آپ حیران ہو پھر آپ خوش ہو پھر دوبارہ حیران ہو اور پھر زیادہ خوش ہو 7 ہجری میں ایسا ہوا کیا انہوں نے جو ہی غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ بنو نضیر میں شکست کھائی انہیں پتہ چل گیا جنگ علاج نہیں آج بھی یہودی کی یہ مینٹلٹی ہے خود نہیں لڑتا دوسروں کو لڑواتا ہے دولت کا استعمال کرتا ہے کبھی امریکہ کو استعمال کرے گا کبھی ہندوستان کو استعمال کرے گا کبھی نیٹو فورسز کو لائے گا ایسا ڈرا ہوا ہے یہودی خیبر کا کہ اب چاہ کر بھی براہ راست میدان میں آنے کی کوشش نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے یہ مسلسل 3 جنگیں ہاری خندق بنو قریظہ کی لڑائی بنو نضیر کی لڑائی پھر انہوں نے مدینے میں مسلمانوں کو آسان قسطوں پر قرضے دینے شروع کیے تھوڑے تھوڑے سود کے ساتھ لیز پر جو مسلمان صحابہ کرام سود پہ قرضے لینے لگے
تو اب لڑائی سے ذہن ہٹ گیا، سارا سال یہی فکر کس کیسے دینی ہے، بل کیسے دینا ہے، یہودیوں کا سامنا کیسے کرنا ہے، انسٹالمنٹ کیسے بھرنی ہے، تو تلواروں کو زنگ لگنے لگا۔ اللہ نے 7ویں ہجری میں رد سود کی آیت بھیجی اور بھیج کر کہا محمد مسلمانوں سے کہو یہ یہودی دولت کا استعمال کر کے انہیں کھوکھلا کر رہے ہیں، آج کے بعد سود بند، یہودیوں کے قرضے بند، 3 دن کا وقت ہے، یہودیوں سے کہو مدینے سے نکل جائیں۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا 3 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، جو ان کو لینا ہے وہ لے لو، چونکہ تیسرے دن مغرب کے بعد مجھے ایک بھی یہودی مدینے میں نظر نہ آئے۔ یہودیوں کو تو تھا، آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، چونکہ ڈر نہیں سکتے تھے، سونا ان کے پاس کافی سب سے زیادہ تھا، سونا ان کے پاس آج بھی سب سے زیادہ ہے۔ پھر آج ہی بتائیں یہودیوں نے کیا کیا، اطمینان سے بیٹھے رہے، کہا ہمیں کون نکالے گا، آدھے سے زیادہ مدینہ تو ہم نے قرضے سود میں لے کے اپنے مقروض بنایا ہوا ہے۔ جب تیسرے دن صبح تک ایک یہودی نے بھی مکان خالی نہیں کیا نا، تو تیسرے دن اللہ کے رسول نے ابو طالب کے بیٹے سے کہا اب آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ علی مولا ذوالفقار لے کر چوک میں کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا آج سورج ڈھلنے تک ایک بھی یہودی باقی رہا وہی حال کروں گا جو ہجرت کی رات ابو جہل کا کیا تھا۔ تم میں سے مجھے ایک بھی آج مدینے میں نظر آیا، تمہارا وہی حشر ہوگا جو ہجرت کی رات ابو جہل کا ہوا تھا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے یہودیوں نے اپنا مال متا چھوڑا، صرف اپنی محفوظ طاقت لی، جو سونا تھا سونا سمیٹ کر مغرب سے پہلے سارے یہودی رفو چل کر موجے ہو گئی علی کے صدقے میں مسلمانوں کی، جن کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑیاں نہیں تھی، یہودیوں کے خالی مکانوں پر قبضے کر کے مدینے میں رہنے لگے۔ میں دیکھوں نا بندہ جعفریہ کالونی میں بھی ہو، رات کے 11:35 میں ہو، محمد علی حیدرآباد سے 15 گھنٹے کا سفر کر کے پھر تمہارے سامنے مسلسل آ کر فوراً بیٹھا بھی ہو، تم بولے کیوں نا یہودیوں کے چھوڑے ہوئے مکانوں میں رہنے والے محمد کی بیٹی کو کہہ رہے تھے نبیوں کی وراثت نہیں ہوگا۔ یہودیوں کے چھوڑے ہوئے مکانوں پر قبضہ کر کے رہنے والے انہوں نے کیا کیا، سونا اکٹھا کیا۔ پھر کل 38 قبائل یہودیوں کے پورے خطہ عرب میں تھے، انہوں نے سب سے کہا اپنا اپنا سونا لاؤ، انہوں نے سونا لے کر کہا اسے رکھے کہاں، یہی تو ہماری چھپی ہوئی طاقت ہے جو نظر نہیں آئے گی مگر کام بڑا کرے گی۔ یاد رکھیے ہر لشکر میں 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حرارت دستہ، ایک جارح دستہ، ایک قوت محفوظ والا دستہ۔ حرارت دستہ جو آگے بڑھ کے حملہ کرے، جارح دستہ اگر یہ ہارنے لگے تو یہ آگے بڑھے، قوت محفوظ جو پیچھے باقی ہو۔ یہ قوت محفوظ وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی مگر دشمن کے دل میں اس کا خوف طاری رہتا ہے۔ اسی لیے 39 دن یہودیوں کو ظاہری قوت نظر آئی، 39ویں دن محمد نے کہا کہاں ہے میری قوت محفوظ؟ جسے سمجھ نہیں آیا ایک دفعہ ذرا پھر سے سر اٹھائے۔ صفین کے میدان میں 2.25 لاکھ شامی، 90,000 علی مولا کے لشکری، 90,000 کو دیکھ کے 2.25 لاکھ نے کہا بس 90,000۔ مالک اشتر کا گھبراؤ نہیں، علی نے خازی نبی خیمے میں بٹھایا ہے، جسے ابھی بھی قوت محفوظ سمجھ نہیں آئی۔ بندے شیعوں کو تھوڑا دیکھ کر چند دوڑتے ہیں، کبھی ہمارے خلاف بل پاس کرو، کبھی ہمیں مارو، کبھی ہم پہ کفر کے فتوے لگاؤ۔ یہ ڈرتے پتہ کیوں ہیں؟ چونکہ ہماری ایک قوت محفوظ
سونا دیکھا 2.5 منٹ لگے، آدھے گھنٹے کی رات میں نے اکٹھی لے لی، اب 2.5 منٹ کی تمہید مجھے اور کرنے دینا پڑی خاموشی سے۔ انہوں نے کیا کیا، مدینے سے 90 میل دور خیبر کی وادی میں قلعہ نہیں قلعے بن رہے، تعلیم کی ذمہ داری میری، قلعہ طموس کے قلعہ نہیں، وہ تو 8ویں نمبر پہ تھا، اس سے پہلے پہاڑی کے دامن میں 7 قلعے اور تھے، 8ویں نمبر پہ قلعہ طموس۔ پہلی دفعہ بیسمنٹ بنائی یہودیوں نے، جب کسی کو بیسمنٹ کا کنسیپٹ بھی نہیں آتا تھا، اس نے اپنا سارا سونا 38 قبیلوں نے محفوظ کیا، اسی قلعہ طموس کی عمارت میں کھڑکی میں مرحب کے ساتھ حارث، اندر یاسر، بڑی توجہ، کا 7 قلعے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا وہاں سے ہو رہی ہے منافقین کی فنڈنگ، منافقوں کو یہودی سونا دیتے، وہ ادھر مسجد زراعت بناتے ہیں، نہیں ہونے دوں گا ایسا، 4000 چنوں گا، چلو خیبر لڑنے کے لیے۔ صحابہ نے ہاتھ باندھ لیے، یا رسول اللہ، جب خندق لڑنے گئے تو ہم 10,000 تھے، جنگ آگے بڑھ رہی ہے، فوج زیادہ ہونی چاہیے، آپ نے فوج کم کی، مصطفیٰ نے فرمایا نہ، چونکہ نہ مجھے 4000 سے مطلب، نہ مجھے 10,000 سے مطلب، میرے لیے علی کافی۔ اور میں فضائل کا اختتام کروں، جب کہ ابھی 15 منٹ کا باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے لیے علی کافی ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ ایک تاریخی جملہ سنانے لگا، تاریخی، ایک صحابی نے آگے بڑھ کے بڑے ادب سے، وہاں قلعے ہیں، ایک نہیں 8 قلعے ہیں، ہمارے پاس قلعہ کیسے بنائیں گے؟ رسول نے فرمایا کیا ہوا اگر قلعے نہیں، میرے پاس وہ ہے جس کی ولایت اللہ کا قلعہ، وہ ہے کہ جس کی ولایت اللہ کا قلعہ۔ میں بھی جاؤں گا لڑنے کے لیے، 39 دن گزرے، روز کوئی نہ کوئی پرچم لے کے جاتا تھا، خالی واپس آتا تھا، اسے کوشش کرے کہ مسائل تک ٹھیک ہو جائے، خالی نہ تھا۔ 39ویں دن جو آخری ہستی پرچم لے کے گئی تھی وہ خالی نہیں، روتے ہو اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، علی کی بڑی یاد آ رہی ہے کہ جس کے انتظار تھا۔ مصطفیٰ نے کہا میرا 40 دن کا وعدہ ہے، تم گھبراؤ نہ، سنو دیکھو میں نے انتظام کیا ہے، لو نہ رعایتن فلن رجلن کرنارن غیر فرارن، کل علم اسے دوں گا جو کل بھی رجل تھا، آج بھی رجل ہے، ہمیشہ رجل ہی رہے گا۔ بندے نے مولا صادق سے پوچھا مولا کیا علی کے سوا 4000 نے کوئی رجل نہیں؟ کیا اللہ نے ذکرہ نہیں کہا، رجل کہا؟ رجل مرد کی جنس کا تعارف نہیں، مرد کی خوبی کا تعارف ہو تو رجل سے تعارف ہوتا ہے۔ رجل یا علی ہے یا وہ جس کے پاس علی کی ولایت ہے، چونکہ جس کے اندر علی نہیں وہ داڑھی والی عورت ہے۔ مولا آپ کو صلاح سلامت رکھے، بڑی توجہ، بالکل فضائل کے آخری لمحات ہیں، نجم بھائی مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، توفیقات میں اضافہ ہو، جو خادم فرش عزا شمشید بھائی یہاں بیٹھا ہے، آپ کی آنے والی ساری محرم سفر کی ڈیوٹیاں خیر و عافیت سے امام زمانہ کی پناہ میں لطف
میں تم سے اجازت لوں کہ وہ آئے گا جو رجل آج بھی تھا، جو کل بھی ہے، جو ہمیشہ رہے گا، اسے علم دوں گا جو رایت نہیں رایتن ہے، جو کل بھی علم تھا، جو آج بھی علم ہے، جو ہمیشہ علم رہے گا، اسے نہیں دوں گا جو کل بھی بھاگا تھا، جو آج بھی بھاگا ہے، جو ہمیشہ بھاگے گا، اسے دوں گا جو کل بھی ڈٹا رہا، جو آج بھی ڈٹا رہا، جو ہمیشہ ڈٹا رہے گا۔ کب وہ آئے گا کہاں سے؟ کب اس کا انتظام میں نے کیا ہے 40ویں دن فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنا شروع ہوا، مصطفیٰ نے خیبر کے میدان میں خیمے کے باہر مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز حاجت کی نیت کر کے پھر اللہ کے ہاتھوں کو اللہ کے طرف بلند کرنا شروع کیا اور ایک دفعہ دونوں بازو دعا کے اٹھائے اور اٹھاتے اٹھاتے مدینے کی طرف روح کر کے کہا ناد علی جن مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب کل ہم وغم وسائل جلیل بے علی جن بے علی جن بے علی جن بے علی۔ اللہ کے رسول نے جو ہی پہلا فکرہ کہا ناؤ دے علی جن مظہر العجائب، علی مسجد میں قرآن کھول کے بیٹھے تھے، پھر پتہ نہیں قرآن علی پڑھتا تھا یا علی قرآن پڑھتا تھا، میرے مولا نے قرآن کو بند کرنا شروع کیا اور ایک دفعہ کہا کمبر ذرا استقبل سے میرے بلبل کو لے کے آؤ۔ کمبر نے بلبل میشر خرام کی لگام کو تھاما، خراما خراما علی کا کمبر چلنا شروع ہوا۔ ادھر مصطفیٰ نے کہا تجب ہو اور لگا پھر نوائب، ابھی نوائب کی بے ختم نہیں ہوئی تھی کہ لکھائے پائے بسم اللہ نے آواز دی، کمبر خالی گھوڑا نہیں محمد پہ مشکل آ گئی، میری ذوالفقار بھی نہیں آہستہ چلتے ہوئے دہلیز اسمت کی طرف گئے اور جا کے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ٹھاک سے دروازہ کھلا، حسن و حسین کی اما فضا کے ہاتھوں پر ذوالفقار کی کہتا بہن فضا ابھی میں آیا نہیں، ابھی میں نے تلوار مانگی نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا میں ذوالفقار لینے آیا ہوں؟ کہا آپ باہر کے نوکر ہیں، میں گھر کی دروازہ میں نے جتنا پڑھا ہے میں اپنے حساب سے 15 منٹ اس میں پیچھے ہوں اور قصور کس کا ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن میں اتنی رفتار سے فکر مکمل کروں کہ بعد میں مکمل ہو جائے اور میں مسائل سے بھی متصل کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت علی جل مظہر العجائب تجب اونا لک فی النوائب کل ہم وغم وسائل جلی۔ جو ہی چلی کی یہ ختم ہوئی تھی کہ چلی کے علی نے اپنا پہلا پاؤں اٹھایا، رکعت بلبل میشر خرام میں رکھا، بلبل کی پشت پر علی آئے اور بڑے پیار سے گردن پہ عبداللہ والے ہاتھ کی تھپکی دے کے کہا کتنی دیر میں خیبر جائیں گے؟ پیچھے مجھے بلبل علی کے سامنے نظریں جھکا کے کہتے حکم کرے۔ وہاں سے آواز آئی بے علی جن بے علی جن بے علی جن بے علی بلبل یا علی کون کہنا میرے پچھلے سن مدینے میں اگلے مرحبا سننا ہے تو ذرا سر اٹھانا بھائی، میرے پیچھے سن مدینے میں اگلے مرحب کے سینے میں ادھر سے اللہ کے رسول نے وما ینطق عن الہوی
علی کا ایک جام تھا جس میں سے شربت اچھل اچھل کے باہر آ رہا تھا. مصطفیٰ کو لے کر علی کی طرف دوڑے. یا علی پہلے شربت پی لے. علی نے زیر سے اتر کر مصطفیٰ کو سلام کر کے کہا جتنی دیر میں شربت ہوئی اجازت ہو آپ کے رشتہ داروں کو امیر میں کر دوں. آپ کے رشتہ داروں کو دولت مند نہ کر دوں. آپ کے رشتہ داروں کی جھولیاں خیبر والے سونے سے نہ بھر دوں. جن کے پاس کھانے کو کھجورے نہیں دو دو تھالے اونٹ کی سونے کی بھر کے ان کو علی کی ذوالفقار کا صدقہ نہیں. جلال الدین سیوطی کہتے اتنے خوش تھے صحابہ علی کے آنے پر کہ آگے بڑھ کے علی کے دل کو چوم رہے تھے. پوچھیں گے شیعہ گھوڑے کو کیوں چومتے ہیں؟ سنت صحابہ ہے. ان کے رہبار کو چومنا سنت مصطفیٰ کے صحابہ کی. ان کے رہبار کسی کی سمجھ میں آ سکتے ہی نہیں. ان کے رہباروں کی عزت کو کوئی جان سکتا ہی نہیں. جیسے میں اکثر فکر کہتا رہتا ہوں لیکن مسائل سے پہلے ایک دفعہ پھر کروں. جیسے یہ کلنا محمد ہے ان کی سواریاں کل ان کا دل بھی مرتجز. یہ خیرات ہے آجی عجب منزل کی جو بندے مشکل بات پہ باہر بیٹھ کے بولے. ان کا دل بھی مرتجز ہے. ان کا عشق بھی دل. ان کا میمون بھی عقاب ہے اور عقاب بھی میمون. بہت بڑی عزت تھی ان سواریوں کی. لیکن جس دن معصومہ نے رکھے نا دونوں ہاتھ مرتجز کے ساتھ ایک دفعہ مرتجز بھی رو کے کہتے ہیں میں جنگیں لڑنے آیا تھا. معصومہ تیری سسکیاں سننے تو مرتجز دنیا میں. جس مسائل کا حکم ہے اللہ کرے میں وہ مسائل پڑھ لوں لیکن چونکہ برآمدگی ہے رہبار پاک کی شبیہ اور 19 کو بھی ہے اور پھر 23 24 25 کو مسلسل حاضر ہوگی. شبیہ تابوت آئے امام حسین العابدین وہ جو خون رونے لگا امام خون رونے ایک دن منحال نے آ کے پوچھا شہادتیں تم نے 10 محرم تک سن. جس رنگ میں میں شہادت آج 16 محرم کو بیٹھ کے پڑھنے لگا ہوں اللہ کرے وہ تمہارے دل میں اتر جائے تو اتنا رو لو کہ جتنا قریب کے رہبار کی شریف سے رونا کہا. نجم بھائی جس مولا کا موج سے والا تابوت آپ برآمد کرواتے ہیں شمشیر بھائی اسی مولا سے میرے حال نے پوچھا یہ جو امت نے کلمہ پڑھ کے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو آپ کے بابا شہید ہوئے اس میں امت کا ظلم کیا تھا؟ امت کے بڑے بڑے ظلم تھے لیکن کلمہ گویوں نے ایک ایسا ظلم کیا کہ جس پہ سجاد ایسے روئے گا جیسے شام کے بازاروں میں رویا. کہ مولا وہ ظلم کون سا ہے؟ کہ میں اپنے بابا کی 13 سروں پہ اتنا نہیں روتا جتنا ان جملوں کو یاد کر کے روتا ہوں. کہ مولا وہ جملے کون سے ہیں؟ کہ منحال کوئی اور پوچھتا نہ بتاتا. منحال آج تو نے پوچھا ہے تو میں تیرے صدقے آج پورے مدینے کو بتاؤں. لیکن منحال میری ایک شرط ہے منحال قصابوں کے محلے میں جاؤ اور وہاں سے کسی بوڑھے قصائی کو بلا کے لاؤ جس نے میرے نانا محمد کا دور دیکھا ہو. ایک بوڑھا قصائی لاٹھی دیکھتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا جی میرے مولا حکم فرمائے. آج مسجد نبوی کے باہر مدینے کے لوگوں کا ہجوم تھا. خون رونے والے امام نے سر سے امامہ اتار کے دونوں ہاتھوں سے سانوں کا ماتم شروع کیا. مکے پہ بیٹھ کے کہتا ہے بوڑھے کے ساتھ بتا میرے نانا کا دور دیکھا ہے کہ جی مولا
زمانہ بالکل سنا ہے. ایک دن بڑی عید کے خطبے میں آپ کے بابا حسین کو زانوں پہ بٹھایا تھا اور رسول ذبیحے کی شرطیں بتا رہے تھے. کیا بتایا تھا میرے نانا نے؟ گود میں بیٹھے تھے حسین اور آپ کے نانا رو بھی رہے تھے. بڑی عید کے خطبے میں کہہ رہے تھے دیکھو جب نماز کے بعد جانور ذبح کرنا تو پہلے پانی پلا لینا. لوگوں نے کہا ہے میرا غریب بابا حسین، حسین یا حسین یا حسین ہے
حوصلہ تھی خاتون دوئے اور بن کفن دے چھوڑ پھرو دے ہائے کتھا حوصلہ تھی